عمران خان صاحب کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ویک سچویشن ان کی بن رہی ہے؟ اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان کے جو مین لوگ ہیں، چاہے اسد کیسر صاحب ہیں، چاہے فواد چودھری ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کر لیں۔ جی بات چیت تو دیکھیں، خان صاحب بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں، ہم بھی ڈیلیگیشن میں ملے تھے ان سے، سول سوسائٹی کا بھی پھر ایک وفد ملا تھا، اور خان صاحب نے کہا تھا میں تیار ہوں بات چیت کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ انتقام لیں گے، اور خان صاحب اس طرح کی بہت ساری باتیں کر بھی چکے ہیں، پولیس افسروں کے خلاف کر چکے ہیں، جرنیلوں کے خلاف جی کر چکے ہیں، سیاستدانوں کے خلاف کر چکے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ کوئی ایشورنس دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کون ہے جو خود یہ دعوت دے کہ آؤ آ کے مجھ سے انتقام لو؟ انہیں اقتدار کا راستہ دیں، حکومت دینے کو تیار نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ دینے کو تیار ہے، اسی لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ آ کے کوئی حساب لیں گے، یہ آ کے انتقام لیں گے۔ تو یہ چیز انہیں واضح کرنی چاہیے اپنی تقریروں میں بھی کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم جو ہے جس طرح سے پاکستان میں انتقام کی روایت محترمہ بینظیر بھٹو نے نہیں لیا، جی تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ آپ چیز دفن کر دیں، تو اس سے ہی ان کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار سکتی ہے۔ صرف مذاکرات سے تو نہیں ہو سکتی، مذاکرات میں تو ظاہر ہے ان کی یہ شرط ہوگی، وہ بار بار نون والے کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ نے جو پچھلی دفعہ ہمیں حکومت سے نکالا ہے فوج کے ساتھ مل کے، اس کی معافی مانگیں، آپ نے جو ہمیں غلط سزائیں دی ہیں ان کی معافی مانگیں۔ وہ خان صاحب ظاہر ہے نہ مانگ سکتے ہیں، نہ سیاسی طور پر انہیں یہ سوٹ کرتا ہے، تو اس لیے مذاکرات بھی نہیں ہو پا رہے۔ صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں معاملات، صبح سے تو بہرحال ہیں ہی ہیں، پچھلے آپ 48 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں معاملات، ذرا بتائیے گا ہمیں ناظرین کو کہ یہ معاملہ جا کہاں ہے؟ یہ تصادم کی طرف جا رہا ہے جی، واضح طور پر جو چیف جسٹس بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز اور ان کے جو فیصلے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اور پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ ہیں، اور حکومت اور شاید اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کی کلیئر ڈائریکشن کیا ہے، حکومت دوسری طرف ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کا ساتھ دیا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا یہ والا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے خاموش رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو فائنل فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ گیا ہے کہ انہوں نے کون سی ڈائریکشن اختیار کرنی ہے، اور اگر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا تو پھر ظاہر ہے چیف جسٹس بندیال جو ہیں وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے، اور آئندہ دن ان کے بڑے مشکل میں گزریں گے، اور انہیں شاید ہو سکتا ہے ریفرنس کا سامنا کرنا پڑے یا اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا سہیل وڑائی صاحب، ابھی کوئی اس میں شک ہے کہ حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی ججمنٹ کو، جبکہ کل پارلیمان میں متعدد ممبران نے یہی کہا اور انہوں نے ریزولوشن پاس کی کہ ہم آپ کو اس کے پابند کرتے ہیں کہ آپ یہ جو فیصلہ ہے جو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان کے کہنے کے مطابق اس پر امپلیمنٹیشن نہ کریں، تو یہ بند نہیں گئے اس ریزولوشن سے حکومت؟ جی بند گئے ریزولوشن سے، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یا تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس کو ماننے سے، عدالت کو ماننے سے، ان کی جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کون سی قوت ہے؟ اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے پھر تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ آئندہ دنوں میں اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ جیت جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طاقت نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے جیتنا ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہم موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ فیصلہ ہونا ہے اب۔ کہ یہ لگتا یہ کہ حکومت اور پارلیمان جو تمام اتحادی ہیں، وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ اس حد تک وہ نہ جاتے اگر if they weren't confident، نمبر ایک کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ بہرحال they hold the purse strings، پیسے دیں گے نہیں دیں گے وہ انہی کے بس میں ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ان کے ساتھ آرم ٹوسٹنگ کر کے کروائے گی؟ تھوڑا یہ ایکسپلین کیجیے گا۔ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ویسے روٹین میں اگر کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو، کانسٹیٹیوشن اپ ہولڈ ہو، تو سپریم کورٹ کی جو اس طرح کی جو فیصلہ ہے اس کو صرف رد کرنے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ سپریم کے اندر سے ہی کوئی آواز آتی، وہ تو آئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کے پاس کوئی بظاہر راستہ نہیں ہے، اب جو بھی ہوگا یہ کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کے ہی کریں گے،
اور کانسٹیٹیوشن کے راستے سے ہٹ جائیں گے. لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ ادروائز تو ان کو عمل کرنا پڑتا تھا. حکومتیں باؤنڈ ہے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ جوڈیشل آرڈر کو ماننے کی. تو اب آپ کو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے راستے سے ہٹنا پڑے گا. اب کتنا ہٹیں گے, اب کتنا ڈائیگریس کریں گے یہ نہیں پتہ, لیکن ڈائیگریس تو کرنا پڑے گا. آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر اندر سے کوئی آواز اٹھے تو آواز ایک تو نہیں, بہت سی آوازیں اٹھی ہیں, اور آج کی جو آواز اٹھی ہے جو لکھائی میں آئی ہے ہمارے سامنے ان دا فارم آف جسٹس اطہر منالاز ڈائسینٹنگ ریفرنس ڈائسینٹنگ نوٹ, تو وہ بھی آواز ہے, بہت سی آوازیں ہیں. تو کس نوعیت کی آواز آئے سپریم کورٹ کے اندر سے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ ہوا ہے 3 ممبر بینچ کا وہ ماند پڑ جائے؟ دیکھیں جی, اس سے کوئی بڑا فیصلہ آئے نا, اسی طرح کا کوئی 3 ججز کا ہے تو کوئی 7 ججز کا فیصلہ آئے, 8 ججز کا فیصلہ آئے. چیف جسٹس نے 6 ججز کا ایک فیصلہ دیا, 2 ججز کا ایک فیصلہ دیا, 8 ججز ہوئے. تو اب جو ہے 6 کے ججز کے مقابلے میں 7 کا مقابلہ آتا یا 8 کا آتا تو تب تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ انڈو ہو گیا. اب اگر انڈو نہیں ہوتا وہ فیصلہ تو پھر آرٹیکل 190 کے تحت تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور حکومت نے تو کہہ دیا بڑی کلیئرلی کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے. تو اب تھوڑا یہ بیان کیجیے گا کہ آپ کا خیال ہے کہ جو حکومت نے تو کہہ دیا نہیں کریں گے, اتحادیوں نے بھی کہہ دیا نہیں کریں گے, اور شہباز شریف صاحب نے کہا جی آپ اس کو ذرا ریویو فرمائیں اور پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. تو اگر حکومت کہہ رہی ہے نہیں, پارلیمان کہہ رہے نہیں, پارلیمان میں جتنے بھی 80 85 40 جتنے بھی لوگ تھے, تو پھر کیا آپ کا خیال ہے کوئی ان کو دھکا کون دے گا؟ فوج کہے گی, اسٹیبلشمنٹ کہے گی, یہ پریکٹیکلی یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ دیکھیں, فوج کی مدد کے بغیر تو یہ جرت نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو اس طرح سے ٹال دیں یا اس طرح سے مسترد کر دیں جس طرح سے مسترد کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, جسٹس بندیال کا فیصلہ بھی غلط تھا اور غیر جانبدارانہ تھا, لیکن ان کا جو اقدام ہے اس سے تو جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے وہ اس سے ہم ڈائیگریس ہو رہے ہیں, اس سے ہٹ رہے ہیں. اور جتنی دیر تک ظاہر ہے یا تو پھر یہ سپریم کورٹ کے ذریعے انڈو کرتے, تو سپریم کورٹ کے ذریعے تو انڈو ہو نہیں سکا. کوئی بڑا جو ہے بینچ تشکیل دیا جاتا, ججز بغاوت کر دیتے, ججز کوئی فیصلہ دے دیتے اس کے بارے میں, تو وہ تو فیصلہ آیا نہیں. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے یا تو ریویو کیا جائے, تو ریویو تو وہی آئے گا, انہی ججز نے ریویو دیکھنا ہوتا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ تو بڑا واضح ہے, انہوں نے تو 5 منٹ لگانے ہیں, ریویو کر دینا ہے. تو اب اس کا جو واحد توڑ ہے وہ یا تھا کہ آپ ریفرنس کرتے ججز کے خلاف, تو وہ ریفرنس ہوں گے میرا خیال ہے, اور ججز کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. تو یہ تو آپ بندیال صاحب کے خلاف لگتا ہے حکومت کو خم ٹھوک کے سامنے آئے گی, تبھی جا کے اس کا جو ہے پریکٹیکلی اس کا توڑ ہو سکے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.